یاد رکھیے کہ مہر یہ خاتون کا حق ہوتا ہے، یعنی بیوی کا حق ہوتا ہے، اور مہر کتنا ہونا چاہیے تو شریعت نے اس کی تحدید نہیں کی۔ ہمارے ہاں مہر کو الیاذ باللہ کچھ ناپسندیدہ چیز سمجھی جاتی ہے، اس میں شرم محسوس کی جاتی ہے، اور بچی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور والد جو ہے وہ 5000 مہر رکھ کر وہ قرض کسی کو صدقہ کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار دین کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا مہر اس زمانے میں جو طے ہوا تھا یہ کچھ 3.5 ساڑھے 3 لاکھ روپے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ مہر میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں، لہٰذا میں مہر کی تعیین کرتا ہوں اور 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر نہیں رکھے گا۔ خطبہ ارشاد فرمایا، باہر نکلنے لگے تو دروازے پر ایک قریشی خاتون نے ان کو روک لیا اور فرمایا کہ عمر کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ ہمارا مہر طے کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے مہر طے نہیں کیا قرآن کریم، تو آپ کیسے طے کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو غیر محدود چھوڑا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیسے؟ تو اس خاتون نے فرمایا، ایک آیت پڑھی کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم بیوی تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی کسی وجہ سے کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور اپنی بیوی کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہو اور تم نے اس سے ڈھیروں دولت دی ہو تو اس سے واپس نہ لو، کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ نے تو ہمیں خاوندوں سے ڈھیروں دولت دلوائی ہے اور تم عمر ہمیں محدود کر رہے ہو 400 درہم پہ۔ تو حضرت عمر فوراً واپس گئے اور منبر پہ دوبارہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست نہیں تھا اور اس خاتون نے میری اصلاح کی ہے، تو مہر اب محدود نہیں ہوگا۔ اور مزید فرمایا کہ مدینہ کی خواتین بھی عمر سے زیادہ قرآن جانتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مہر اس کی تحدید قرآن کریم نے نہیں کی اور یہ خاوند کی استطاعت پر چھوڑا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خاوند کی استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر مہر بھی کم ہوگا، جیسے آج کل 5000 رکھا جاتا ہے۔